Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you all will be fine. I am Sir Shoaib. Today's topic is Partition of India and Establishment of Pakistan from chapter number 2 Pak Study Class 8. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ 3 جون پلان 1947 کے مطابق کس طرح انڈیا وہ تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا تھا. جب 3 جون پلان مسلم لیگ، کانگریس اور برٹش گورنمنٹ نے اپروو کیا، قانون پاس ہوا، تو پھر اس کے مطابق ایک کمیشن بن گیا تھا سر سیریل ریڈ کلف کے قیادت میں، جس کو باؤنڈری کمیشن یا حد بندی کمیشن کا نام دیا گیا تھا. اس کمیشن نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی تھی. پھر اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا تھا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ کس طرح انڈیا تقسیم ہوا تھا اور پاکستان بن گیا تھا. اچھا، ہم اب سٹارٹ لیتے ہیں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا. فرسٹ لائن سے آپ ادھر دیکھ کے اور نظر ڈالی، جو میننگ میں نے ورڈ ڈیفیکلٹ کے لکھے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کرتے جائے، اور جو میں میٹیریل ساتھ ساتھ بتاتا ہوں ایکسٹرا نالج کے لیے وہ بھی آپ لوگ سنتے جائے اور نوٹ کرتے جائے. اکارڈنگ ٹو 3 جون پلان، 3 جون منصوبے کے مطابق the provinces of پنجاب and بنگال were decided to be divided. پنجاب اور بنگال کے جو صوبے تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو تقسیم کیا جائے گا. یعنی جب پنجاب اور بنگال کے لیجسلیٹو اسمبلیز کے ارکان نے الگ الگ اجلاسوں میں فیصلہ کیا کہ ہاں پروونسز کو ڈیوائیڈ کر دے، تو پھر 3 جون پلان کے اس پارٹ پر عمل ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر لیں گے. For this purpose، اس مقصد کے لیے a British lawyer ریڈ کلف was appointed as chairman unanimously. تو اس مقصد کے لیے ایک وکیل تھے برطانوی جس کا نام تھا سر سیریل ریڈ کلف. اس کو متفقہ طور پر باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا ٹو ڈیمارکیٹ دا باؤنڈریز، تاکہ سرحدوں کی حد بندی کی جائے، یعنی پنجاب اور بنگال میں سرحدوں کی حد بندی کی جائے. اب میں یہاں بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہمارے ملک میں صوبہ پنجاب ہے، پنجاب پروونس ہے، یہ ویسٹرن پنجاب ہے، اور ایک انڈیا میں ہے جو ایسٹرن پنجاب ہے جہاں پر سکھوں کی اکثریت ہے. تو وہاں اس حد بندی کے بعد ایک پنجاب جو تھا وہ انڈیا چلا گیا اور ایک پنجاب جو تھا وہ پاکستان میں شامل ہوا. اس طرح جو بنگال تھا اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا اور کلکتہ وغیرہ کے جو علاقے تھے وہ انڈیا میں شامل ہوئی، اور جو ڈھاکہ وغیرہ کے علاقے تھے وہ پاکستان میں، جو پہلے ایسٹ پاکستان تھا اب بنگلہ دیش ہے، اس میں شامل کروائے گئے تھے. ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ، اور یہ بھی بات ہوئی کہ اگر کمیشن میں ارکان کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا، لاسٹ ڈیسیجن واز ٹو بی گیون بائی ریڈ کلف. لاسٹ ڈیسیجن واز ٹو بی گیون بائی ریڈ کلف، تو آخری جو فیصلہ ہوگا وہ ریڈ کلف کریں گے. اگر پنجاب اور بنگال کے جو باؤنڈری کمیشن ہے جس میں 2 مسلم اور 2 نان مسلم ممبر ہے، اگر ان کے درمیان بات چیت کے دوران کبھی نہ اتفاقی آئی یا ان کے درمیان بات نہ بن سکی، تو جو لاسٹ پھر ریڈ کلف ہی آخری فیصلہ دیں گے. Several sessions of both the group of boundary commission i.e. بنگال اینڈ پنجاب were held. دونوں جو پنجاب اور بنگال کے صوبے تھے ان کے لیے جو کمیشن تھے ان کے کئی اجلاسی ہوئی. پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے ریڈ کلف اور اس کے جو ممبران تھے ان کے درمیان کئی اجلاسی ہوئی. بٹ ریپرزنٹیٹیوز آف دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ کوڈ ناٹ ایگری. لیکن جو مسلم لیگ اور کانگریس کے نمائندے تھے وہ متفق نہ ہو سکی، یعنی دونوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا. مختلف جگہوں پر دونوں پارٹیوں کا، یعنی مسلم لیگ کے ارکان کا اور کانگریس کے ارکان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان میں شامل ہو جانا چاہیے. اس طرح کانگریس کا کہنا تھا کہ اس کو انڈیا میں شامل کر لو. تو اس نہ اتفاقی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو تھی بات آگے نہ بڑھ سکی تھی. On 17th August 1947 ریڈ کلف ایوارڈ واز ڈکلیئرڈ. تو 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا.
which gives some Muslim majority areas, for example, district گورداسپور ٹو انڈیا، جس نے مسلم اکثریتی کچھ جو علاقے تھے، مثال کے طور پر جو گورداسپور کا ضلع ہے وہ انڈیا کو دیا تھا۔ گورداسپور وہ علاقہ ہے جب ابھی یہاں وہ ایک بارڈر سی پوائنٹ کھل رہی تھی لوگوں کے آنے جانے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ پاکستان اور انڈیا کی جو انڈیپینڈنس کا اعلان ہوا تھا وہ 14 اور 15 اگست کو ہوا تھا، لیکن اس کمیشن نے اپنے جو سرحد کی ڈیمارکیشن کرنی تھی یا جو باؤنڈریز لگانے تھے اس کا اعلان کہ کہاں پر کون سا علاقہ کس ملک کے ساتھ ہوگا، اس کا اعلان انہوں نے 17 اگست کو کیا تھا، یعنی آزادی کے اعلان کے بعد کیا تھا۔ تو انہوں نے کچھ جو اضلاع تھے جن میں گورداسپور کا علاقہ ہے یا کچھ اور تحصیلیں وغیرہ ہے وہ انڈیا کو دیے تھے۔ یہ علاقے انڈیا کو ایک سازش کے تحت دیے گئے تھے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، انڈیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات مشہور ہے کہ ریڈ کلف کا اور نہرو کا ان کا ذاتی تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی، اور جو بھی بات ہوتی تھی، جو بھی فیصلہ لیا جاتا تھا ریڈ کلف پہلے سے نہرو کو اس سے آگاہ کرتے تھے۔ نان مسلم were in majority in only one تحصیل پٹھان کوٹ آف ڈسٹرکٹ گورداسپور، گورداسپور ضلع کی صرف ایک تحصیل میں پٹھان کوٹ میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی۔ In those area, the headworks of rivers to irrigate Pakistan were given to India, which later on created a canal water dispute. ان علاقوں میں جو پاکستانی دریا تھے جن کے ہیڈ ورکس یا منبع وہاں سے نکلتے تھے، وہ علاقے ان کو دے کر پاکستان کے لیے بعد میں پانی کا جو مسئلہ تھا وہ کھڑا کیا گیا۔ جو پاکستان کے دریائے ہیں جس طرح راوی ہے، چناب ہے، یہ جو پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے ہیں، یہ سب سندھ ہے، راوی ہے، چناب ہے، جہلم ہے، یہ سارے دریائے، تو ان کا جو منبع ہے، ہیڈ ورکس ہے، وہ چونکہ انڈیا سے ہو کر آتا ہے، پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو وہ علاقے ان کو دے کر پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے بعد میں بغیر کسی انفارمیشن کیا، پیش کی اطلاع کے پانی بھی پاکستان کا بند کیا تھا۔ Likewise, Calcutta, the capital of Bengal, was given to India. اس طرح جو کلکتہ کا علاقہ ہے جو بنگال کا دارالخلافہ تھا وہ بھی ہندوستان کو دیا گیا۔ And demand of the Muslim League was to hold a referendum in Calcutta. اور مسلم لیگ کا یہ مطالبہ کہ کلکتہ میں استصواب رائے کیا جائے، مطلب ریفرینڈم کروایا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے، because Muslim League expected the poor and destitute Hindus will also vote in favor of Pakistan along with Muslim minority. کیونکہ مسلم لیگ کو یقین تھا کہ جو مسلم اقلیت کے ساتھ ساتھ وہاں کے غریب اور پسی ہوئی پسماندہ جو ہندو ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ کلکتہ میں ریفرینڈم کروایا جائے، اس لیے کہ مسلم لیگ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ جو مسلمان کم تعداد میں ہیں وہ بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں گے، اور جو وہاں کی غریب اور پسی ہوئی یا پسماندہ طبقہ ہے ہندو کا وہ بھی پاکستان میں شامل ہونے کو ترجیح دیں گے۔ بٹ the British did not agree with this demand. لیکن برطانوی حکومت اس مطالبے سے متفق نہ ہوئی۔ اب مسلم لیگ کی برطانوی حکومت نے مسلم لیگ کا یہ مطالبہ نہیں مانا۔ Thus کلکتہ the place of great economic source went to India. بس کلکتہ جو معیشت کا ایک بڑا ذریعہ تھا وہ بھی انڈیا میں چلا گیا، چونکہ کلکتہ ایک صنعتی شہر تھا، آباد شہر تھا، تو وہاں پر اکانومی بہت زیادہ اچھی تھی اور سارا بنگال اس پر ڈیپینڈ کرتا تھا، تو وہ بھی انڈیا کو دے دیا گیا، تو پاکستان کو یہاں پر بھی نقصان پہنچایا گیا۔ This event shows that some leading government officers played vital role to damage Pakistan and to favor Congress. اس ایوارڈ سے یعنی جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جو نمایاں یا بڑے سرکاری افسران تھے انہوں نے اہم کردار ادا کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اور کانگریس کو فائدہ دینے میں، پاکستان کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ In spite of all these injustices, ان سب ناانصافیوں کے باوجود قائد اعظم showed statesmanship and told، قائد اعظم نے اچھی سیاست دکھائی، سیاست کا جذبہ دکھایا اور کہا کہ کیا کہا، بیسڈ آن انجسٹس، ناانصافی پر مبنی، دس ایوارڈ کین ناٹ بی کالڈ کنسٹیٹیوشنل، اس ایوارڈ کو یعنی یہ جو
ریڈ کلف ایوارڈ ہے، اس کو میں آئینی نہیں کہہ سکتا. دس ایوارڈ ریفلیکٹس دا بیڈ انٹینشن. اس ایوارڈ سے برا جو ارادہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ہیئر پولیٹیکل ڈیسیجنز آر میڈ انسٹیڈ آف کنسٹیٹیوشنل. یہاں آئین کے بجائے سیاسی فیصلے لی گئی ہے. بٹ ایز اے پریسٹیجیس نیشن وی آر باؤنڈ آف دس ریوارڈ. لیکن ایک باوقار قوم کی وجہ سے، باوقار قوم ہونے کی وجہ سے ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہے. قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ ناانصافی پر مبنی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین سے زیادہ سیاسی فیصلے ہے، لیکن چونکہ ہم اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اس لیے ایک باوقار قوم ہونے کے ناطے ہم پر یہ اب لازم ہے. اس لیے انہوں نے اس ایوارڈ پر عمل پھر کیا تھا. اکارڈنگ ٹو دا 3 جون 1947، 3 جون 1947 کے مطابق، 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق مسلم میجورٹی آف ایسٹرن بنگال اینڈ ویسٹرن پنجاب ووٹڈ ان فیور آف پاکستان. جو ایسٹرن بنگال تھا اور مغربی، جو مشرقی بنگال تھا اور مغربی پنجاب تھا، وہاں کی مسلم اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف سندھ، شاہی جرگہ آف بلوچستان اینڈ ممبرز آف میونسپل کمیٹی کوئٹہ. سندھ کی جو اسمبلی تھی اس نے، شاہی جرگہ بلوچستان نے اور میونسپل کمیٹی کوئٹہ نے، ان پیپل آف خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھرو ریفرینڈم کے ذریعے سے. قائد اعظم محمد علی جناح came to Karachi on 7th August 1947. قائد اعظم محمد علی جناح 7 اگست 1947 کو، مس فاطمہ جناح اس کے ساتھ تھی جب دلی میں سارے معاملات طے ہو گئے. 3 جون کا منصوبہ جو تھا اس کی منظوری دے دی گئی، وائسرائے کے ساتھ بات ہو گئی، تو پھر وہ 7 اگست 1947 کو آخری بار وہ دلی میں جب تھے تو وہاں سے طیارے میں کراچی پہنچ گئے تھے. یعنی اس کے بعد وہ پھر کبھی دلی واپس نہیں گئے تھے. وہ جب جہاز میں بیٹھے اور جہاز اڑنے لگا تو اس نے کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا کہ میں آخری بار دلی کو دیکھ رہا ہوں، اور واقعی اس نے آخری بار دلی کو دیکھا تھا، پھر وہ دلی نہیں گئے تھے. He was elected as President of Assembly in the session of First Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947. 11 اگست 1947 کو جب آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا پہلا، تو اس اجلاس کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح کو آئین ساز اسمبلی کا پہلا صدر منتخب کیا گیا. After 3 days, Lord Mountbatten addressed the Legislative Assembly. 3 دن کے بعد یعنی 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قانون ساز اسمبلی سے، جو پاکستان کی آئین ساز یا قانون ساز اسمبلی سی تھی، اس سے خطاب کیا. یہ ایک آئینی تقاضا ہے جو ہر سال ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتا ہے تاکہ ایک نیا سال جو ہے وہ شروع ہو جائے. And thus Pakistan came into being on 14th August 1947. اس طرح پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. And قائد اعظم was appointed as the first Governor General of Pakistan. اور قائد اعظم کو پہلا گورنر جنرل پاکستان وہ منتخب نامزد کیا گیا. یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی اور اس نے اس خواہش کا اظہار کیا بھی تھا قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح انڈیا نے مجھے پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے فرسٹ گورنر جنرل بن جائیں، اس طرح آپ بھی مجھے دعوت دے دیں کہ میں فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بھی بن جاؤں، آپ پرائم منسٹر بن جائیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں اور میری قوم چاہتی ہے کہ جو نوجوان ہے وہ توانا ہے، جو لیاقت علی خان وہ وزیر اعظم بن جائے، زیادہ انرجیٹک ہے وہ، اور میں اپنے ملک کا پہلا جو سربراہ ہے وہ بن جاؤں تاکہ ملک کو اچھی طریقے سے چلاؤ اور اپنی لوگوں کی خدمت کر سکوں. اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم محمد علی جناح سے ناراض بھی ہوئی تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کو نہیں مانا تھا. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بات سے متعلق تھا کہ کس طرح انڈیا تقسیم ہوا تھا اور پاکستان بن گیا تھا 3 جون 1947 کے منصوبے کے اکارڈنگ. تو بات یہ ہوئی تھی کہ جب 3 جون 1947 کا منصوبہ منظور ہوا، پھر 2 باؤنڈری کمیشن بنوائے گئے پنجاب کے لیے اور بنگال کے لیے. اس باؤنڈری کمیشن نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی
اور اس میں کچھ جو پاکستان کے حق میں آنے والے اضلاع تھے وہ انڈیا کو دے دی گئی، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، خاص کر پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ یا جو واٹر ڈسپیوٹ ہے وہ کھڑا کیا گیا، اور اس طرح کچھ ایریاز بھی پاکستان سے چلے گئے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس موقع پر تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگرچہ ایوارڈ ناانصافی پر مبنی ہے لیکن ہم اس پر عمل کرنے کا عہد کر چکے ہیں، اس لیے ہم پر یہ لازم ہے۔ پھر جب آگے بات بڑھی دوسرے نکات کی، تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، سندھ کے اسمبلی نے، شاہی جرگہ بلوچستان اور میونسپل کمیٹی کوئٹہ نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، جس کے سب سے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور فرسٹ جو پرائم منسٹر تھے وہ لیاقت علی خان بن گئے تھے۔ یہ مسلم لیگ کے تقریباً 40 سال کی محنت کا ثمر ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے 34 سال کی محنت کا ثمر ہے کہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو کئی سالوں کے بعد ایک آزاد وطن مل گیا تھا، جس میں وہ اسلامی نظام کو اور جو اسلام کے اصول ہے اس کو نافذ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش اس میں کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اس سفر کے دوران، پاکستان کے حصول کے دوران، آزادی کے اس منزل کو حاصل کرنے کے دوران بہت زیادہ مسلمانوں نے جانی، مالی اور ہر قسم کی قربانیاں دی تھی۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان بن بھی گیا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان تھے وہ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے، وہاں اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا جو مال تھا، اسباب تھا، گھر تھی، جائیداد تھی، اور بہت زیادہ لوگوں کو راستے میں مارا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، قتل و غارت ہوا، لیکن مسلمانوں نے سب کچھ بلا کے اور سب قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا۔ اب اس پر یہ بات آتی ہے کہ اب ہمارا یہ کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کریں، اس کی ترقی کے لیے کام کریں دن رات۔ تو سب سے بہتر طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ذمہ داریاں ہم پر پڑتی ہے، آتی ہے، تو وہ اپنے اپنے طور پر ادا کرے۔ جس طرح طالب علموں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور دل سے اور شوق سے پڑھے اور اپنے وطن کی خدمت کرے۔